بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے ادب کی اہمیت۔ اس سبق میں ہمیں ادب کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بے شک موجودہ دور میں سائنسی ایجادات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن تھکے ماندے ذہنوں کو ادب کے مطالعے سے ہی فرحت و شادمانی میسر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں ہمیں ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں فرق بتایا گیا ہے تاکہ ہم خود میں ادبی ذوق پیدا کر سکیں۔ تو چلیں اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فیچر: صحافیانہ، روگردانی، اسلوب، ذوق جمال، مروت، چلن، قطع تعلق، قابل تقلید، عکاسی، منکشف ہونا، انسائکلوپیڈیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے خاص الفاظ کے معنی نہیں پڑھے، تو بیٹا یہ خاص الفاظ وہی ہیں جو سبق میں دہرائے جائیں گے۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز۔ لفظ کی جمع ہے الفاظ اور مطلب کی جمع ہے مطالب۔ حیرت انگیز چیز، حیران کن چیز، عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو، عادت ایسا عمل جسے چھوڑنا مشکل ہو، طرز عمل کام کرنے کا طریقہ، داد، شاباش۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا وہ کتاب ہے جس میں ہر طرح کی معلومات دی گئی ہوں۔ وضاحت، تشریح: اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ قدیم ترین، بہت پرانے، یہ گرامر میں تفضیل کل ہے۔ مترادف، ایک جیسا، معنی، موروثی یعنی جو والدین کی طرف سے ملے۔ دستور، طریقہ، قانون یا اصول، آباء و اجداد، باپ دادا، قابل تقلید، پیروی کے قابل۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ توازن، تناسب، حسن ترتیب، خوبصورتی سے سجانا، شائستگی، سلیقہ مندی، خوش خلقی، اچھا اخلاق، اعلیٰ، بلند درجے کی۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا، عام ہو گیا۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درج بالا معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا۔ لفظ ادب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسروں کی عزت، تکریم، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ریسپیکٹ کہتے ہیں۔ با ادب، با نصیب، اس کا مطلب ہے دوسروں کا احترام کرنے والا اچھا نصیب پاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ وابستہ، جڑی ہوئی، یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی پڑھنے والے پر
کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اکتاہٹ، تنگ آ جانا، ذہنی دباؤ، ذہن پر بوجھ ہونا، ہلکا پھلکا محسوس کرنا، کوئی دباؤ یا پریشانی نہ ہونا۔ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور ہونا لازم ہے۔ عبور ہونا، مہارت ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے، بنتا ہے۔ عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہے۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن اور انگریزی میں ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ متن اصل تحریر، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی، تاہم اس لیے یا پھر بھی کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتی ہیں۔ ادبی تحریر کیا ہوتی ہے؟ ایسی تحریر جس کا تعلق کسی زبان کے ادب سے ہو، جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے اصل بات یا سچی بات۔ جذبات جذبہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دل کا جوش۔ احساسات احساس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کسی بات کو محسوس کرنا۔ ادب کی دو اقسام بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، شاعری اور نثر۔ شاعری کی ضمنی اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہیں۔ ضمنی اقسام: چھوٹی اقسام: غزل نظم کی ایسی قسم ہے جس میں عشق و محبت کی باتیں ہوں۔ قصیدہ تعریفی نظم ہوتی ہے اور مرثیہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں مرنے والے کی تعریف کی جائے۔ اور رباعی نظم کی ایک ایسی قسم ہے جس میں صرف 4 مصرعے ہوتے ہیں، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آبیتی اور سفر نامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ افسانہ جھوٹی کہانی ہوتی ہے اور ناول طویل افسانہ ہوتا ہے۔ آبیتی اپنی کہانی اور سفر نامہ سیاحت نامہ ہوتا ہے۔ ادب کا بنیادی مقصد انسانوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ آسودگی، آرام۔ ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کریں اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کریں۔ ادیب ادب لکھنے والے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ادبا۔ شاعر کی جمع ہے شعراء۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ اصناف صنف کی جمع ہے، منکشف ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ
انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے۔ حالات حالت کی جمع ہے اور واقعات واقعہ کی جمع ہے۔ آگاہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے۔ اصلاح، درستی۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ نیک و بد آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اقدار قدر کی جمع ہے، پرکھنے میں مدد دیتا ہے، جانچنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں۔ ایجادات ایجاد کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نئی نئی چیزیں بنانا، اور دریافتیں دریافت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے معلومات یا تحقیقات، جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ نت نئے وسائل وسیلہ کی جمع ہے۔ سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، باخبر نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ دائرہ کار، کام کرنے کا دائرہ۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، واقف کرتا ہے۔ ادب کی افادیت و اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے۔ فرحت و شادمانی، سکون و خوشی میسر آتی ہے، حاصل ہوتی ہے یا ملتی ہے، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نمٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امور زندگی کے کام۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے۔ پاسداری، طرفداری۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں، تمیز کرنے کے، فرق کرنے کے اہل ہوتے ہیں، لائق بنتے ہیں، اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ محض صرف علامہ محمد اقبال نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مروت لحاظ رکھنے کا احساس کچل دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ شعر مشہور شاعر مفکر پاکستان علامہ اقبال کا ہے، جس میں انہوں نے مادی ترقی کے نقصانات سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان نے سائنس میں بہت ترقی کر لی ہے، سالوں کا سفر مہینوں کا ہفتوں میں اور ہفتوں کا گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے، مشینوں اور آلات کی مدد سے ایک انسان 100 آدمیوں کے برابر کام کر رہا ہے، مگر ایک انسان کو جو دوسرے انسان کی ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی اور تعاون جیسی اقدار بھی ختم ہو گئیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج ہم مکمل طور پر مشینوں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ آلات کے بغیر کام کرنا
ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ انسان جس قدر دنیاوی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی روحانی طور پر پسماندہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، گویا مشینیں اور آلات انسان کے لیے موت یعنی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے۔ اگر انسان معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا، اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا، روگردانی کرنا، انکار کرنا، تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا۔ زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔